بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور افوا درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورہ نازل فرمائی تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں نصیحتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ اس قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ احسن القصص کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا اور نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنائیں ورنہ وہ حسد کرنے لگیں گے اور مکر و فریب کے ذریعے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور بھائیوں سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا، اس لیے وہ حسد کرتے اور سوچتے کہ والد یوسف اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ سب بڑے ہیں اور ایک بڑی جماعت ہے، اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور کہتے کہ ابا جان واضح غلطی پر ہیں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے یا کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آئے تاکہ وہ واپس نہ لوٹ سکیں اور والد کی محبت صرف انہی کی ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو جیسا سوچ رہے ہو، ایسا کرو کہ ہم اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی مسافر اسے کسی دوسرے ملک لے جائے۔ ایسا کرنا کسی قتل کرنے یا دور چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور انہوں نے اس تدبیر پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کھیل کود اور تفریح کے لیے بھیج دیں، لیکن ان کے دلوں کے حال اللہ خوب جانتا تھا۔ والد نے فرمایا، بیٹو مجھ سے تو گھڑی بھر بھی اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو جانے دوں تو تم سب کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور وہ اپنا دفاع نہ کر پائے گا۔ بیٹے بولے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی بہادر ہیں اور تعداد میں زیادہ ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ایسا حادثہ ہو گیا اور ہم غافل رہے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ غرض وہ والد سے اصرار کرتے رہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گالی گلوچ اور انہیں ایذا رسائی شروع کر دی۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے رعونہ کہا جاتا ہے۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈول میں خود پانی بھرتا ہے، اور باہر کھڑا ہوا دوسرا شخص آدمی سے رسی سے ڈول کھینچ لیتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے، تب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا اور یہ آپ کے محتاج ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو بھائی ان کی قمیض پر خون لگا کر روتے ہوئے والد صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں دوڑتے ہوئے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اور ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ کی نظر میں مشکوک ہیں۔ آپ نے پہلے بھی خطرہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اس کا خیال رکھنے میں غافل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن یہ خون آلود قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی ہے۔
انہوں نے قمیض پر میمنے کا خون لگا رکھا تھا تاکہ یہ باور کرا سکیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سچ مچ بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن انہیں قمیض پھاڑنے کا خیال نہ آیا اور ان پر شک کی علامات واضح تھیں اور والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی، اور وہ جانتے تھے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی گڑھی ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ تم جو بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا جس کے پاس کافی سامان تجارت تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور یوں کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس آدمی نے انہیں دیکھا تو نہایت خوش ہوا کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور وہ ظاہر کرنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے غلام ہیں اور ان کے سامان تجارت کا حصہ ہیں، اور اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورتحال کو تبدیل نہ کیا کیونکہ اس میں اللہ پاک کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بے حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔